دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے قریب ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر لے جا کر بیچ دیتا۔ لکڑیاں کاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ کر زمین بھی کھود لیتا کہ شاید کبھی کہیں کوئی چھپا ہوا خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ ہر روز جنگل جاتے ہوئے وہ بیلچا اور کلہاڑی بھی ساتھ لے کر جاتا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو نکال سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتا چلا کہ دیگ تو اندر سے بالکل خالی ہے۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر تک وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تھک ہار کر اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ دیگ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی جادوئی دیگ ہے۔ جبھی تو اس نے ایک کلہاڑی سے 100 کلہاڑیاں بنا دی۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس نے دیگ میں ایک آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آم سے 100 آم بن گئے۔ یہ دیکھ کر اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے نکالنے لگا اور انہیں بیچ بیچ کر وہ بہت امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب آ جاتا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا اور اس کے اچانک امیر ہو جانے کی اور جادوئی دیگ کی کہانی بھی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس کی جادوئی دیگ کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ بہت لالچی انسان تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس اپنا بہت خزانہ موجود تھا، لیکن اس کے اندر مزید خزانہ حاصل کرنے کی ہوس پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دیگ اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ لکڑہارے کو اس کی دیگ سمیت محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ معائنہ کرتے کرتے اچانک وہ اپنے قدم سنبھال نہ سکا اور دیگ میں گر گیا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے ایک کی بجائے 100 بادشاہ بن گئے، اور ان ایک جیسے 100 بادشاہوں میں ایک ہی اصلی بادشاہ تھا، باقی سب جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کو حاصل کرنے کے لیے اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے خوب لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے سب نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصلی بادشاہ بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ کو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔